قرآن کریم قرآن رشید بھی تمہیں ہے مقدسہ پڑھی ہے. خالق نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آگئی رب والو دلیل، برہان، معجزہ. توجہ ہے جی؟ توجہ ہے؟ اللہ کہنے میں محمد رو اپنی دلیل بنا کے تلے ہے، نہیں بلکہ اللہ کہنے میں او رب جی میں اے محمد بنایا. اچھی بولو، کہ بنان والا پتہ کون ہے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض. زمین آسمانوں کو بنان والا مصور. اچھی بولو، اچھی بولو. اجلا کہنا والتین والزیتون. لے میرا دل کر دیا ذرا نا انہوں نا قرآن نو سونا جا کر کے پڑھیے. بولو اچھا بولو، پیار نہ بولو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنے ہیں میں ہی مصور ہوں. هو الذی ارسل، بلکہ خالق فرمایا یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اے ماں دے رحمہ وچ نا میں بنانا تصویر. اللہ بناندا نہیں، اللہ نے نا فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے، فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے. بارش کون برساندا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی فرشتے دی لائی ہے، فرشتہ برساندا ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ ماں دے شکم وچ مورتاں حقیقی طاقت اللہ دی، اللہ نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے. اور سب تو اعلیٰ مصور ہے، سب تو اعلیٰ مصور ہے. وہاں ہے هو الذی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض. اللہ کہتا میں وہ مصور ہوں جن نے آسمان بنائے، زمینہ بنایا. اچھا بولو، تے میں انج دے انسان بنا چڑے ایک دوجے نال رلدا ہی نہیں. سینہ قرآن بنا لگا کہ بنان تو پہلا نا، بنان تو پہلا میں یہاں بندے دی گل کر رہے ہیں، گل کے ذات مصطفیٰ دی تو میں کیا کرنی ہے نا. اللہ کہتا ہے میں بنائے نے، کہ رب بنان تو پہلا نا چار قسمیں اٹھائیاں نے، پھر آکے میں بنائے نے. اچھی بولو، سارے بولو، سارے بولو. خالق کائنات نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن لا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. چار قسمہ اٹھا کے اللہ کہنا میں انسان کو بڑا حسین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں انسان کو بڑا حسین بنایا، بڑا یزید بنایا. میں انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا سونا بنایا. اللہ عام انسان کی گل پیا کر رہے، پھر نبیوں کا کی رتبہ ہوگا، نبیوں کا کی شان ہوگا. پھر نبیوں وچوں یوسف کا حسن کیسا ہوگا، یوسف کا کمال کیسا ہوگا. اللہ کی زندگی کے سمے رب نے انسان بنانے تو پہلے چار قسمیں اٹھائیاں. میں کیا رب انسان بنانے تو پہلے چار قسمیں اٹھائیاں نے، کہ رب نے جو محمد بنایا ہوئے گا، رب نے جو کریم نبی علیہ
الصلاۃ والسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی تحریر کی ہوئے گی اللہ کا قرآن میں نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اچھا بولو پیار نہ بولو ادھر اللہ کا قرآن بول کے گیا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ادھر قرآن ایران کیا کرتا ہے میں اس کی غلط کیا کرنا میں اس حسین کی غلط کیا کرنا میں اس عظیم کی غلط کیا کرنا کیونکہ تو حسین جو حسن بنایا جمیلہ جو اجمل بنایا کاملہ جو اکمل بنایا شریفہ جو اشرف بنایا سارے مدینہ جو افضل بنایا اللہ کا قرآن اعلان کیا کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ کا قرآن میرے نبی دیا عزت بیان کیا کرتا ہے اللہ کا قرآن میرے نبی دیا شفا بیان کیا کرتا ہے اللہ کا قرآن میرے نبی دیا شفا بیان کیا کرتا ہے. خالق کائنات کے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تے میرے نبی دیا عزت بیان کی دیا میرے نبی دیا عظمت بیان کی دیا. ادھر اللہ فرمائے اللہ کا دل جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ اللہ رب کائنات. اچھا ہے دوستو گل دی سمجھ آ رہی ہے زیادہ شور تو نہیں سمجھ آ رہی ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا. خالق کائنات نے قرآن کریم ہمیں تھوڑا کے بعد لے کے چلا اللہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پہ میرے نبی دیا عزت بیان کی دیا نبی دیا عظمت بیان کی دیا میرے نبی دیا شان بیان کی دیا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم قد کی تحقیق اللہ بیان کیا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا تحقیق آ گیا اللہ بولو ایک برہان دلیل ہے میرا نبی وہ بھی ربوبیت کی دلیل بن کے آیا یہ حق دلیل یہ حق دلیل یہ حق دلیل یہ زبان دلیل یہ لب دلیل یہ سینہ دلیل یہ دیکھنا دلیل یہ آنکھاں بھی موجودہ ہاتھ بھی موجودہ لب بھی موجودہ سینہ بھی موجودہ یہ مسکرانا بھی موجودہ یہ چلنا بھی موجودہ چادر کی پکڑ مارنا بھی موجودہ. سنو 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 کائنات وچ میرا نبی بشر بھی ہے تو نور بھی ہے. میرا نبی بشر بھی ہے تو نور بھی ہے. فروق آباد میں تقریر کیا کرا اتھے میں قرآن دی آیت بڑی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آ گیا تو آڈے والا اللہ والو ایک نور و کتاب مبین اور روشن کتاب. رکا گیا کہنے لگا مولانا ترجمہ ٹھیک کرو. میں کیا ترجمہ تو میں ٹھیک کیتا ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے انجی لکھے ہے سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ تحقیق آ گیا اللہ والو من اللہ نور ایک نور و کتاب مبین اور روشن کتاب. اے جڑی وچ واو ہے نا واو اے پچھلے تے اگلے لفظ دا فرق کر رہی واو دا میں نا اور پچھلا مکمل تے اگے و کتاب مبین اور روشن کتاب آندہ نہیں جی نہیں اے نور تو بھی مراد قرآن ہی ہے تے روشن کتاب تو بھی مراد قرآن ہی ہے. میں کیا نہیں انج نہیں
نور علیحدہ ہے، روشن کتاب علیحدہ ہے، وچ باؤ فرق کر رہی ہے کہ پچھلی گل ہو رہی اگلی گل آندا نہیں جی نہیں اے جڑا نور ہے نا یہ قرآن ہی ہے۔ میں کہا چلو سی تو منن والے سنی ہے نا سادے لوگ سے مان جانے ہیں، میں کہا چلو سی مان جانے ہیں کہ جے قرآن نور ہے نا پھر مولوی جی تو مننا پڑے گا نبی کا چہرہ بھی نور ہے۔ ہولی ہولی سبحان اللہ کہو ہولی ہولی تہاڈی آواز مسیح تو باہر ٹر گئی نہ پرچہ ہو جانا آندا جی قرآن نور ہے۔ میں جی قرآن نور ہے نا پھر تینوں یہ مننا پڑے گا نبی دا چہرہ بھی نور ہے، نبی دے ہاتھ بھی نور نے، بولو نبی دا سینہ بھی نور ہے، اے دا قدم بھی نور نے، اے دی اہل بیت بھی نور ہے، اے دا زید بھی نور ہے۔ اچھی بول یار اچھی بول اچھی بول اچھی بول آدھا شاہ جی کینے میں کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ زلفہ نبی دیا نے قرآن دیا ہے چہرہ نبی دا قرآن دیا ہے۔ میں کیا قرآن دا والی سازوں و شبتین زبان مصطفیٰ دیئے قرآن دیا ہے یوہا لب مصطفیٰ دے میں قرآن دیا ہے علم نشرہ سینہ مصطفیٰ دے قرآن دیا ہے لا اقسم بہذا البلد قدم مصطفیٰ دے میں قرآن دیا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت مصطفیٰ دیئے نبی دے گھر والے نے ازواج نہیں کا اہل بیت اے نبی دے گھر والے نے قرآن دیئے جانے پورے قرآن میں کئی کوئی شہادی ہے کتا نہ لے کے قرآن نے بیان کیتا ہے وہ زید ہے میں کہ تو نبی دی گل کرنا ہے کہ قرآن نور ہے پھر تنو مننا پڑے گا نبی دی اہل بیت بھی نور ہے نبی دا زید اصغر تو لیٹ نعرہ چلانا ہے اجدو اسی سارا کام کر کے شروع کرنے لگنے پھر تو سانو پھر دوبارہ کلار دینا توجہ بھائی یہ بڑا پیارا والا برخوردار ہے جی بڑا پیارا والا ہے حضرات توجہ نبی بشر انج دا کہ کائنات وچ انج دا بشر ہے ہی کوئی نہیں تے نور انج دے نے نوریاں وچ بھی کوئی انج دا نور نہیں توجہ ہے بشریت بھی بے مثل و بے مثال نورانیت بھی بے مثل و بے مثال بشریت میرے رسول دی کنج دی ہے توجہ ہے پولے آئے ہو زندہ ہی ہو نا اللہ تو لمحیاں عمران دے دے اللہ تو اڈے قرامت برکتان دا نزول فرمائے اما عائشہ صدیقہ کے لیے 10 سال میں حضور نال ازواجی زندگی گزاری ہے آقا علیہ السلام تقاضے واسطے جدو بیت الخلا جاندے سن رفع حاجت واسطے بیت الخلا جاندے سن تے جدو بیت الخلا چو باہر نکلتے سن اما عائشہ صدیقہ کہنی ہے میں فوراً ہی بیت الخلا جاندی سے جا کے دیکھا تے صحیح سوائے خشبوما تو اور چیز ہی کوئی نہیں سے نظر ہوندی اما عائشہ صدیقہ کہنی نے 10 سال میں رسول ویکھیا تقاضے تو فارغ ہو کے ہوندے سن وہ بیت الخلا وچوں خوشبوواں تو علاوہ اور چیز ہی کوئی نہیں سے نظر آندی سرکار جتھے بول مبارک فرماندے سن تقاضا فرماندے سن زمین حکم سی زمین نکل جاندی سی خشک جگہ تے حضور بول مبارک فرماندے سن تے کاؤ گوندے سن اے رسول دی بشریت ہے ساری زندگی میرے نبی دی آنکھ وچ گیڈ نہیں آئی تے مولوی سو کے اٹھے تے منہ بھی بھریا ہوندا ہے پتہ نہیں کتنے ہو تسی ساری زندگی نبی دی آنکھ وچ گیڈ نہیں آئی ساری زندگی مکھی نبی دے جسم تے نہیں بیٹھی میں سنو بھائی سنو میں چلا سورج چمکتا ہوئے سورج کی روشنی میں چلا میرے نال میرا سایہ ٹرے گا
اے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میرے نال میرا سایہ بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے. اللہ نے نا نبی دی مثل ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ نے رسول دا سایہ بھی نہیں سی بنایا. کدھر سایہ بھی نہ کہہ دے میں نبی دے ہاں. اچھی بول یا اچھی بول. سایہ بھی نبی دا نہیں سی. ایسے ایوے نبی دی بشریت. آگے چلو میں پھر بات کر لگا. ہاسپٹل میں جاؤ نا لکھے ہوتا ہے تھوکنا منع ہے. کسی ڈاکٹر نے پوچھو ڈاکٹر صاحب جگہ جگہ تے ہسپتالاں وچ لکھیا ہے تھوکنا منع ہے، یہ کی وجہ ہے؟ ڈاکٹر آندے نے تھوک وچ نا تھوک وچ جراثیم ہوندے نے. تھوک جتھے سٹی ہے جائے تو وباواں پیدا ہوندیاں نے، وباواں پیدا ہوندیاں نے، اس وجہ تو لکھیا تھوکنا منع ہے. ڈاکٹر کہندا ہے تھوک وچ وبا ہوندی ہے. حدیث کہندی ہے محمد دی تھوک وچ شفا ہوندی ہے. اچھی بول یا اچھی بول. حدیث کہندی ہے نبی دے لعاب وچ شفا ہوندی ہے. قتادہ نبی دا نوکر غزوہ بدر تے اکھ وچ تیر لگا، آنا نکل آیا باہر. اکھ ہاتھ دی تھیلی تے علامہ قاری سرفراز صاحب ہاتھ دی تھیلی تے نا شہابی، او نہیں شہابی. اکھ نکلی تے تھیلی تے رکھے نا بارگاہ مسجد وچ آ گئے. یا رسول اللہ اکھ وچ لگا تیر تے گودا نکل آیا باہر تے یا رسول اللہ مینوں نا اکھ دیو. وجہ ہے جے صحابی نال ود کے توحید پرست کوئی نہیں. جنہ پڑھے ہی نبی کو ہوئے جڑے ڈائریکٹ نبی دے شاگرد ہون انہاں نال ود کے توحید نو کون منن والا ہے؟ اتنا بڑا توحید پرست ہے تے آیا نبی دی بارگاہ وچ آ کے آکھا اکھ دے وچ تیر لگا تے آنا نکل آیا باہر تے اکھ دیو. عالم تصورات دی دنیا میں عرض کی تھی حضرت قتادہ اکھاں دے رب نے دتیاں نے تے منگ دے ہن نبی کولوں پئے ہو. اچھی بولو اچھی بولو. صحابی نے آگیا کیا یا رسول اللہ اکھ دیو. نبی آکھیا اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ ہوئے 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 کیا یا سبحان اللہ. رسول دے نے جملیاں تو پتہ پہ لگدا ہے نبی کول دو بھی چیزاں ہیں. اچھی بول یا اچھی بول. رسول کو دو چیزیں نبی کا اختیار ہے. فرمایا اکھ لینی ہے تو جنت لینی ہے. صحابی سی نا صحابی سی ہاتھ بن گیا دا سونیا جنتی نا اودن دا بن گیا جدن دا تیرا کلمہ پڑھ گیا. زندہ باد زندہ باد. سونیا جنتی تو میں اودن دا ہی بن گیا جدن دا تیری نسبت وچ آ گیا کلمہ پڑھ لیا. اکھ چاہی دیئے اکھ چاہی دیئے. میرے نبی نے او گودا پکڑیا ناک والا حضور نے لواب دہن کڑیا شفا دا خزانہ کڑیا. قتادہ دی اکھ تے لایا تے انج کر کے نا گودا رکھیا وچ رکھ کے نا تے نبی آکھا قتادہ سنا سونیا ایدے نال بھی چوکھا ایدے جو نظر پہ ہوتا ہے. کیا یار سبحان اللہ. نبی دی لعاب وچ شفا ہے. میں کیا بات کرنا حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے توجہ ہے آپ نے 4 شادیاں کی تھیں. کنیاں کنیاں شریعت نے 4 کی اجازت دیتی ہے نا. اگر عدل انصاف بندہ کر سکتا ہے تو دوسری شادی کرے تیسری کرے چوتھی کرے. اسلام نے اجازت دیتی ہے. بلکہ قرآن نے تو گل ہی 2 تو شروع کی تھی مسنا و ثلاثہ و رباع. توجہ ہے جی. حضرت عتبہ بن فرقد نے 4 شادیاں کی تھیں. ام عاصم آپ دی ایک زوجہ دا نام ہے. گل ذرا توجہ نہ سنیا جی. میں اس رسول دی گل پہ کرنا جو امتی کلمہ پڑھ کے آنا ایک ہو جائیاں وہ بھی بشر اسی بھی بشر. ام عاصم حضرت عتبہ بن فرقد کو لا کے کہیں نے حضور اسی ایڈی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگانی ہیں 4 بیبیاں
تے جدو تواڈے قریب آنی ہاں تواڈے کولوں بڑی ہوئی سونی خوشبو آندی ہے تسی لاندے بھی نہیں ہوندی بھی بڑی ہے اچھی بولو حضرت عتبہ بن فرقد گل نو ٹال گئے یارہ سجنا چ بہندے نے وہ ساری محفل ہی معطر ہو جاندی ہے جڑے بازار چ لنگ جاندے نے گلیاں معطر ہو جاندیاں نے ایک دن نہ چارے بیویاں کٹھی ہو گیا کہنے لگے حضور ہے خوشبو دا راز کی ہے اے اپنی خوشبو دا راز دسو حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایسا چھوٹا جیا چھوٹیاں دی بات چوکی ہوتی ہے بھائی او کاکا ادھر میرے وال دیکھو او پتر نا بیٹھ کیسے بیٹھ ہو گئے نا سدھے ہو جو نہیں تو سدھے کر دیں گے تسی ساڈا مستقبل ہو آنے والے زمانے میں گلا نہیں کرنی عتبہ بن فرقد بیویاں نو کہندے نے میں ایسا چھوٹا گیا میرے جسم تے چھپاکی نکل آئی تے میری اماں جی نے مینوں پھڑیا تے کائنات دے طبیب کو لے گئی اے گل تو سارے نوں سمجھ نہیں لگی رب دے حبیب کو لے گئی کائنات دے طبیب کو لے گئی رب دے حبیب کو لے گئی تے میری اماں نے جا کے نا رسول دے سامنے مینوں بٹھا دیتا یا رسول اللہ جی میرے پتر نو عتبہ نو چھپاکی نکل آئی ہے عتبہ بن فرقد کہندے نے مینوں سرکار نے فرمایا چل بھائی کپڑے لا برہنہ ہو کہندے میں اپنا ستر ٹام کے میں کپڑے لا کے نبی دے سامنے بہ گیا تے سرکار نے نہ لوابے ٹام کٹیا کٹ کے نہ مل کے حضور نے میرے جسم تے ملیا بس نبی دا لواب لگن دی دیر سی پتہ ہی نہیں چھپاکی گئی کدھر ہے میں چھوٹا جیسا جدو نبی نے جسم تے لواب لایا ہے اس تو بعد میں نے خوشبو لان دی لوڑ ہی نہیں پئی بس نبی دا لواب لگا ہے خوشبو دی لوڑ ہی کوئی نہیں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ حضور دے غلام نے توجہ ہے جی نبی کے صحابی نے حضور دے غلام نے فرماندے نے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر تے نا حضور نے دستے شفقت رکھیا سبحان اللہ میں وڈیرا ہو گیا دو ترے پترے ہو گئے ایس پاسے میں سارے وال چٹے ادھروں میں سارے چٹے جتنے نبی ہاتھ لایا سی کالے دے کالے اولی آکے جے سبحان اللہ کہ کالیاں نو ہاتھ لا دینا چودویں دے چند وکرہ چمک جاندے جے علامہ لوسی نے روح المانی دے اندر لکھیا ہے کہ سرکار دی محفل سی صحابہ بیٹھے سن تے سرکار واز فرما رہے سن محفل ختم ہوئی سارے صحابی ٹر کے دو صحابی حضور دی بارگاہ بیٹھے رہے رات دا کافی ٹائم گزر گیا تے جدوں نہ حضور کو اجازت لئی نا تے مدینے دی گلیاں چ اندھیرا سی یا رسول اللہ گھر جانا اندھیرا ہے رسول اللہ کو چھڑی پئی سی سوٹی حضور سوٹی نو پھڑ کے نا سبحان اللہ انج نبی نے سوٹی نو پھڑ کے نا ہاتھ پھیریا علامہ لوسی رول مانی چ لکھتے ہیں 10 ہاتھ اگے 10 ہاتھ پیچھے 10 ہاتھ سجے تے 10 ہاتھ کھبے وہ جڑی سوٹی سی نا جنوں نبی ہاتھ پھیریا وہ روشنی کر دی جاتی سی اینوں ہاتھ نہیں لے آندے اے ہاتھ نہیں اے ہاتھ ہے آ جڑا حدیث وچ ہوندا نا حضرت بابا آدم علیہ السلام دا 90 ہاتھ قد سی اے ہاتھ ہے ایتھوں اینوں ہاتھ کہندے نے ایتھوں 10 ہاتھ اگے 10 پیچھے 10 سجے 10 کھبے وہ جڑی چھڑی سی نا جنوں حضور نے ہاتھ لایا وہ چمکدی جاندی سی چار چفیرے روشنی ہوندی جاندی اگے آ گیا مدینے دا چورایا چوک ایک صحابی ادھر جانا دوجے دا گھر ادھر ہے تے دوویں کھلو گئے تے جدا گھر ادھر سی نا انہیں آخیا بھی میرا گھر ادھر ہے
تے یہ چھڑی مینوں دے دے. وہ آندا جی رسول نے مینوں دتی ہے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ ہن نبی دتی ہوے تے اگے دے دے. انہیں کہا نہیں نہیں تو اپنے گھر جا تے میں. آندا جی ادھر بھی ہنیرا ہے. شہابی سی نا. انہیں آخیا یہ رسول ہاتھ لایا. وہ چل تم بھی اتوں کوئی لب. انہیں چھڑی لبھی جنہوں نبی ہاتھ لایا نا انہیں بھی چھڑی لب کے نال مس کی. وہ بھی چمکن لگ پہ. چکولیا چکول وہ بھی بولو بھی چمکن لگ پئی. یہ سونے کا ہاتھ لگا ہے جی ہاتھ ایڈے کمال والے نے. وہ بولی کڈی سونی ہوے گی جی ہاتھ ایڈے سونے نے. وہ اب کتنا سونا ہوئے گا. اچھا چلو کہ چل رہے. جدو آقا علیہ السلام مکیوں نکلے نا ہجرت فرمائی حضرت ابو بکر نال نے مدینہ شریف وال جا رہے ہیں. مدینے دے بچے بچیاں روز باہر نکلتے ہیں. سنیت الوداع دیاں پہاڑیاں تے آ جاندے نے. آ کے ویکھدے نے شام پیندی ہے گھراں نوں مڑ جاندے نے. سرکار نہیں آئے. پتہ سی حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں. رستے نے روز نکلنا باہر پہاڑیاں تے چڑھ کے نبی دا راہ ویکھنا. جدو سرکار مدینہ شریف دے قریب آئے نا قریب ایک بندہ بکریاں بیچارتا سی. جدو ایک اڑی کے نا مدینے والے بچیاں بچے سارے واپس جان لگے نا انہیں دور تو ویکھیا کوئی چودھری دا چند چمکدا پیا. سنیت الوداع دی پہاڑی تے بکریاں بیچارتے ویکھے نا انہیں مدینے وال مکر کے باز ماری او مدینے دے باسیو دن روز آ کے جتنیاں انتظاراں کر دیو او تہاڈا رسول آ رہا جی. کملی والے تشریف لے آئے. بچیاں بچیاں نے کیا کہ طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. نہ تپڑیاں سرکار دیاں. گل میں کرنا چاہنا مدینے میں نا یہودی رہندا سی. یہودی مدینے میں رہندا سی تے سب تو زیادہ اسلام دی مخالفت یہودیاں نے کیتی ہے عیسائیاں تو بھی زیادہ. اج بھی دنیا دے اندر یہودی سب تو متعصب ہے. سب تو زیادہ اسلام دی مخالفت اج بھی یہودی کر رہا ہے. حضور دے ہوندیاں بھی یہودیاں سب تو زیادہ مخالفت کیتی ہے. مدینے میں یہودی رہندا سی انہوں پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. تو یہ گل انہیں سنی سی جیڑا ویندا ہے نا بس پھر ویندا ہی رہندا ہے. اچھی کہو جیڑا ایک باری سونے نو دیکھ لیندا ہے نا پھر بس ویندا ہی رہندا ہے. انہوں آکھیا سونا آ رہا ہے تے اس گلی بازار چوں گزرنا ہے تے ایتھے میرا گھر ہے تے میریاں 3 دھیاں نے تے میں بھی متھے نہیں لگنا. انہیں پتہ کی کیتا بچیاں نو اندر کیتا بند تے باہروں ماریا تالا تے بیٹیاں نو آندے مسلماناں دا نبی آ رہا ہے تے میں سنیا جڑا انہوں ویندا نا وہ سونا ہی ہے. سبحان اللہ. جڑا ایک باری ویکھ لیندا نا جے کوئی بابا ویندا انہوں دوترے پوترے بھول جاندے نے. جے کوئی بچہ ویندا انہوں ماپے بھول جاندے نے. بس پھر نبی نبی کرنا تو پیندے نے. تے وہ سونا بغیر تے میں نہیں دیکھنا تے میں تو چلا جنگل وال اندر تیاں نو کیتا بند ماریا تالا. آپ جنگل وال ٹر پیا تے جدو رسول اللہ دی سواری آئی نا مدینے. انس بن مالک کہندے نے میری 8 سال دی عمر سی. میں دیکھیا جدو مدینے دیاں گلیاں تو حضور گزر رہے ہیں نا تے نبی دے چہرے وچوں نور نکل رہا تے مدینے دیاں گلیاں بازار روشن ہو جاندے ہیں. حضور دی سواری جدو مدینے آئی نا نعرے بج رہے نے مدینے وال کہہ رہے نے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ. اے مدینے والے دا نعرہ جے. اے جڑا یا رسول اللہ دا نعرہ مدینے والے دا نعرہ جے. چھتاں تے چڑھ کے نے ینادونا یا محمد یا رسول اللہ. جدو سرکار آئے مدینے والے نعرے مارے نا اے یہودی دیاں 3 بچیاں گھر وے سن تے وڈی نو پتہ کی آندیاں نے دووے آندے نے باجی ذرا کوٹھے چڑھ کے ویکھ تے صحیح کیویں دا مسلماناں دا نبی. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. وڈی کوٹھے تے چڑھی انہیں ویکھیا نا جدو سرکار نو تے ہٹلیاں پوچھدیاں نے باجی سنا آندی انت شمسن
بولو یہودی دی بچی ہے رسول اللہ چہرہ ویکھیں دی انت شمسن دوجی بھی کوٹھے آ گئی انہیں ویکھیں دی انت قمرن اچھی بول یار اچھی بول تے تریجی پوچھ دی آپس میں جی گلہ بھی کر دی انہوں منوں بھی دسو انہیں کہا دادت دسن والی بھی مخارنا بھی ہے اچھی اور جدو کوٹھے دی آئی مصطفیٰ کا چہرہ بیٹھیا پتہ کی اندی ہے باجی تو اندی سے انتا شمس تو اندی انتا قمر اے سورج اے چند نہیں انتا نور فوق نور سونا رب سونے نو بنایا کتا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے ایمان ٹوٹ گئے کتا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے ایمان ٹوٹ گئے سونے فرگا کوئی سونا آیا سونے فرگا نہ کوئی سونا آیا اے سونے ایمان ٹوٹ گئے ادا سونا رب سونے نو بنایا اے سونے ایمان ٹوٹ گئے سونے سے ہاتھی گورے گورے اکیاں دے وچ مذہب دے گورے اداری جانال رب سونے نو بنایا اداری جانال رب سونے نو بنایا اے سونے ایمان ٹوٹ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اللہ جلائے پتہ صلی اللہ علیہ وسلم آہن میں تقدرہ دستا چلا جا جنہیں نبی نو میں کیا ہے جنہیں سونے نو میں کیا ہے سونے کا غلام بن گیا ہے ایک باری نبی نے چہرہ کیا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے نبی کا نوکر ہے نبی کا خادم ہے عمار بن یاسر سیدھا خاندار نبی تو بچ گیا میری ماں بھی نبی تو قربان میرا باپ بھی نبی تو قربان اور جب چالی جوگ نے پھیلا درمہ بھگوارے انہاں چالیاں بچوں عمار بن یاسر ہے ایک بی بی سمیہ ہے ایک حضرت یاسر ہے جنہوں باپ بیٹا اور بیوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور پہلی اسلام کے اندر جنہیں سب کو پھیلا اسلام واسے اپنا خون پیش کیا اپنی شہادت پیش کی عمار بن یاسر دی اماں بی بی سمیہ میں اور اسلام کے اندر سب کو پہلا شہید ہونے والی سب کو پہلی شہیدہ عمار بن یاسر دی اماں حضرت بی بی سمیہ اسلام کے اندر سب کو پہلا شہید ہونے والا عمار بن یاسر دا بابا حضرت جناب یاسر میں حضرت توجہ نرواز سنا حضرت عمار بن یاسر اور بلال دلی انہیں ظلم نہیں ہوئے جنہیں یاسر کا پتر مار دے مکے والیاں نے ظلم نہیں دے حضرت بلال دلی وہ ظلم نہیں ہوئے میرے عمار بن یاسر نہیں دے گئے حضرت عمار بن یاسر کہنے میں ایک جڑائے ایک کافر دا غلام سام انہیں بنو مدینہ شگرے مکہ سودا لے نماز کریا جب میں سودا لے نماز بازار میں آیا اسے دکان تے میں پہنچیا اسے دکان تے حسین دا گانا آیا اللہ اکبر رسالت یا ختم نبوت زندہ عمار بن یاسر کہتے ہیں اسے دکان تے میں سودا لے نماز اسے دکان تے فاطمہ دے بابا آ گئے نے اسے دے گانا آ گئے نے کائنات دی نظراں تے پیغمبر مرتضی آ گئے نے رب دے حبیب آ گئے نے کائنات دے
عمار بن یاسر کہندے نے میں چہرہ دیکھ کے نا میری اشتیاق پیدا ہویا، دل وچ خیال پیدا ہویا، میں پوچھاں تے صحیح ہے کون نے ایڈے سونے؟ دکان والے نے پوچھا کون نے؟ دکان والا کی ہوندا ہے؟ ھذا محمد بن عبداللہ، یہ محمد نے تے عبداللہ دے بیٹے نے، یقال لہ صادق و امین، سارا مکہ انہوں صادق بھی آندا ہے تے امین بھی آندا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا بولو یار، یہ دکان والا بھی کافر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے بھی حالے کلمہ پڑھے ہی نہیں، دکان تے انہوں سودا لیندے لیندے حبیب نال ملاقات ہو گئی۔ پوچھیا دکان والا آندا ہے عبداللہ دے پتر محمد نے تے صادق نے تے امین نے۔ عمار بن یاسر کہندے نے میں بھی ہونا وا سرکار بھی اندر ملاقات ہوندی ہے، کچھ دنوں تو میں دکان تے ہونا تے حضور نہیں آ رہے، میں دکان والے نے پوچھیا سونا نہیں ہوندا؟ دکان والا دا چھڈ کی دی گل پیا کرنا ہے، اج تو بعد میرے سامنے وہ نام نہ لئی، وہ تو بڑا معذاللہ جھوٹا بندہ ہے، انہیں تے نبوت کا اعلان کر دیتا ہوں میں نبی ہاں۔ حضرت عمار بن یاسر آندے نے چند دن پہلوں آندا سا صادق بھی امین بھی ہے، جو سے زبان میں جھوٹا بیان ہے۔ عمار بن یاسر کہندے نے چونکہ میں بار بار ملاقات کر بیٹھا سا، میرے تے جسم تے نا محمد دا سایہ ہو گیا سی، جدو میں سنیا میں ٹر گیا، سودا لے گیا، رات نو میں چھپ کے نا میں پوچھدا آ گیا رسول دی بارگاہ سے۔ میں کہتا کہ آقا میں انجا نہیں سنے ہیں، آقا فرماندے نے ہاں میں اللہ دا نبی ہاں، میں اعلان نبوت کر دیتا ہے، میں اللہ دا نبی ہاں۔ عمار بن یاسر آندے نے میں سوچن تو بغیر ہی کلمہ پڑھنا شروع کر چڑھا، کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے واپس آ گئے، مالک کافر سی، یہودی سی۔ عمار بن یاسر کہندے نے میں بس پھر نبی دیا خیالاں وچ ہی سرکار دا ذکر کر دے، ایک دن میں ذکر کردا پیا تو یہودی آ گیا، انہیں آ کے دیکھا، انہیں کیا ہے وہ میرے گھر وچ ہی۔ حضرت عمار بن یاسر کہندے نے انہیں مینوں بلایا، کہنے لگا ہے کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی گل بس جیڑی بھی ہے وہ یہ میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا تے محمد دا نوکر بن گیا۔ ظلم دا آغاز شروع ہو گیا، عمار بن یاسر نے مارنا شروع کر دیتا، بڑا ماریا، سینے تے پتھر رکھ دینا، مارنا، ظلم کرنا، اگ دے کولے پکھانے، تھلے کولیاں دا بستر بنانا، کولے پہا کے کولیاں دا بستر بنانا، اتنے عمار بن یاسر نے لٹانا، چربی پگل کے کولے بجھ جان، عمار بن یاسر نے پھر بھی نہیں چھٹکارا۔ ایک دن میرے نبی کو پتہ لگ گیا میرے غلام کو مار دے نہیں، عمار بن یاسر نے کولیاں دے لٹا دے رہے، میرے آقا کو پتہ لگ گیا کہ حضور نے اس بستی والے ٹور پہ اگے میرے نبی نے جا کے دیکھیا کہ کولے تھلے نے، عمار بن یاسر کولے آندے میں کولے پک دینے پہ، رسول نے ویکھن عمار بن یاسر دیاں کھچون سو نکل ہے، یا رسول اللہ نہ میرے تے بڑا ظلم کیتا جائے، آقا نے بڑا ہی مینوں مارے، سونے ہاں کولیاں دا بستر بچھا دیندے نے، اتنے لٹا دیندے نے، پتھر سینے تے پاری رکھ دیندے نے، نہ میں ہل سکنا، یا رسول اللہ میری کھنڈ دے ویکھو ساری کھنڈ میری جڑی ہے زخمی ہو گئی ہے۔ میرے نبی جب دیکھا نا فرمایا اصبر آل یاسر ان لک الجنہ، اونچی گل اصبر آل یاسر ان لک الجنہ، آل یاسر صبر کرو، بے شک رب نے تواڈے نام جنت لکھ چھڑی ہے۔ اینی گل کر کے نا میرے آقا فرماندے نے یا نارو کونی بردوں و سلامن، توجہ ہے، علی عمار بن یاسر کما کنتی علی ابراہیم خلیل اللہ۔ او اگے سن میں اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں میرے عمار تے ٹھنڈی ہو جا جی میرے دادا ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئی سے، اچھی کہہ رہا اینی گل کر کے کرنا ہوتا بھی چلا گیا
عمار بن یاسر کہنے نے تھلے کھوڑے پاک دینے پہ میں کھوڑے اندے لے کے آنا جو سارے کافر رکھے ہو گیا ہے کھوڑے پہ پاک دینے عمار بن یاسر لیٹیا مسکران رہتے ہیں آج ہائے نہیں کہہ کرنا آج اکھا میں چھوڑا چھوڑی کھوڑے پاک دینے پہ عمار بن یاسر مسکران رہتے ہیں سارے کافر کٹھے ہو گئے حضرت عمار بن یاسر کو پوچھتے ہیں آج کی گل ہے آج کھوڑے بھی پاک دینے پہ آج روندا نہیں باویلا نہیں کرنا آج مسکران رہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے نے فرمانے او کافرو اے آج کے لیے آج تو بات منو نہیں چلا سکتی اس عدلو میرا نبی کہہ گیا میرے عمار کو نہیں جلانا میرے عمار کو نہیں جلانا وہ ایک پیر ہاتھ وہ ایک پیر مکے دیو کافرو آج منو نہیں جلا سکتی یہ تو میرا نبی کہہ گیا میرے عمار والا سے جب بھی ہو جا روایت میں چھوڑا ہے عمار بن یاسر ہاتھ میں کولے پکڑ لیتے سن کولے ہاتھ میں پکڑ لیتے سن لوگ پوچھتے سن عمار تینو آگے جلا دی نہیں عمار کہتے ہیں نہیں میرے آگے جلا نہیں سمجھی کیونکہ اس آگے نبی نے کیا ہے اگے میرے عمار واسے ٹھنڈی ہو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو ویکھیا تے نبی دا کلمہ پڑھ گئے اگے چلیے جی اچھا آخری گل سن لو میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں 10 بجے تک دعا کرنی سی میں کڑیال نہیں ویکھیا نہیں تو میں اپنا موضوع سمیٹ لینا سی آخری گل ہی ہو گئی آخری گل ہی ہو گئی بس میں تو نبی دے ویکھن والے دی گل کر لگا عثمان نہ پیار نہ بولو آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی چو باہر نکلے توجہ ہے رسول دا چلن دا انداز پتہ کیوں انداز ہے سجے پاسے ابو بکر کھبے پاسے حضرت عمر ایت ابو بکر دے ہاتھ وچ ایت حضرت عمر دے ہاتھ وچ انجی نا سرکار ایک دن مسجد نبی وچ داخل ہوئے صحابہ ویکھ کے نا حضور دا انداز ایت ابو بکر ہے عمر تے نبی مسکران دے مسجد نبی داخل ہوئے صحابہ ویکھ کے نا مسکران لگ گئے حضور فرمایا اے انداز ویکھ کے مسکرا جی 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 یا رسول اللہ فرمایا مسجد نبی اسی جنت وچ بھی انجی داخل ہوواں گے آقا کریم علیہ السلام آپ باہر تشریف لے کے آئے حضور علیہ السلام ابو بکر نال عمر نال نے گلاں کر دیا نا مدینے چو باہر آ گئے اگے ویکھیا ایک رابی آ رہے ہیں وہ آئے عقیدتاً حضور نال نہ بحث کرن سی آ رہے تھے رستے وچ نا نبی دی ملاقات ہو گئی آمنا سامنا ہو گیا میرے نبی نے تو دین پیش کیتا اسلام پیش کیتا میرا کلمہ پڑھ میرے خدا نو ماننا ہے میرا دین ہے اس شان رسالت وچ نا نازیبہ کلمات بولن لگا غلط گلاں کرن لگا حضرت عمر نے تلوار کاٹ لی بن دی سبحان اللہ یہ عمر دی غیرت سی رسول دی گستاخی ہوئے تے عمر کول ہوئے تے چپ کر جائے توجہ ہے ایک گل میں کر جانا نبی دی عزت حملہ ہو جائے تے اسی چپ کرتے رہیے ساڑھے ایمان دی کمزوری ہے اسی رسول دی عزت پیرا نام ہی نہ دیاں گے رب ابابیلہ کو کم نہیں لیندہ جائے شاید دی مکھیاں کو کم نہیں لیندہ جائے وہ کم لین دیا نا غار دے گے نا مکڑی کو کم نہیں لیندہ ہے توجہ ہے نبی دی گستاخی ہوگی نا تو مچھران دی فوج کر دیندہ ہے انسان نبی دی عزت و نموز تو غافل ہو جانا تو وہ دی مخلوقاں تھوڑی ہیں کسے مخلوق کو بھی کم نہیں لے گا وہ کائنات کچھ بڑا ہی عظیم تے بڑا ہی حسین ہے جیدے کو رب نبی دی عزت و نموز واسطے کم نہیں لے گا عمر نے تلوار کڑ لئی عمر بڑا غیور سی غزوہ بدر وچ نا حضرت عمر دا سکا ماما سی سکا ماما حضور دے مخالف لڑن آیا سی حضرت عمر دی تلوار دے سامنے آ گیا
आपने मारी तलवार सिर ला के पर सटिया सक्के मामे दा हज़रत उमर ने इंज फड़िया वालों तो लिया के ना मुस्तफा के पैरों में इंज करके सटिया रसूल्ला ने जो वेख्या हज़ूर फरमांदे ने उमर ते तेरा मामा नहीं या रसूल्ला जो तेरा कुछ नहीं लगता मेरा की लगता है तवज्जो है तवज्जो है आका करीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं हज़रत उमर ने उन्हें जो बोलिया ना तो हज़रत उमर ने तलवार काट ली मेरे नबी आख्या नहीं इन्होंने अपने म्यान में रख हजूर ने दीन पेश किया जो सरकार ने आखिया मेरा कलमा पढ़ उन्होंने बुक्कल मारी इंज उन्होंने हथ पाया बुक्कल के तवज्जो मेरे वाल इंज कच्छ भी उन्होंने ना मरी हुई गो कड़ी गो मरी हुई कढ़ के ना रसूल्ला के सामने सट के आंदा जी हूं आखो की आंदे हजूर पर मैं मेरा कलमा पढ़ आंदा जी ये पढ़े फिर मैं भी पढ़ांगा पुले वाले हो जाग रहे हो कि कल्ले कल्ले होके भाग रहे हो नहीं नहीं हाले तक तो तुम बैठे ही हो सामने सट के ना गो आंदा जी ये पढ़े फिर मैं भी पढ़ांगा सियाबा मुस्कुरान लग गए क्यों मुस्कुराए उन्होंने पता सी कि ये उनका वो आ गया इतने पत्थर पड़ते हैं इतने दरख्त बोलते हैं इतने भूखे बोलने लग पे इतने आके ऊंट बोलियां बोलते हैं इतने आके कदियां को शौर दे देना आंदा जी जे ए पढ़े ना मैं भी पढ़ांगा नबी मुस्कुरा के ना तवज्जो मेरे वाल थोड़ा मैनू नहीं पता मैं जो वाकया सुनाना ना मैं जरूर लुत्फ लेना मेरे नबी ने इंज वेख्या गो वाल वेख के हज़ूर फरमांदे ने या दब्बो असी अपनी बोली में आने गो कोई आंदा करो अरबी में गो आंदे ने दब की आंदे ने दब अरबी में गो कहते हैं हजूर फरमाया या दब्बो ए गो शाबा कहते हैं हजूर जी तो मुखातब होए ना जी अल्लामा साहब सरकार नाल वेख्या ते नाल मुखातब होए शाबा कहते हैं हजूर जी तो कहना ए गो इन्नी देर सी हले कहण दी ओदे विच हरकत पैदा हो गई सुभान अल्लाह गो विच हरकत पैदा हो गई और मरी हुई जिंदा हो गई हिलने लग गई फतकल्लम दब्बो शाबा कहते हैं समय किया फतकल्लम दब्बो गो बोलने लग गए पंजाबी नहीं बोली उर्दू भी नहीं बोली ना इंग्लिश बोली बिलिसान अरबी मुबीन अरबी में बोली कुछ बोलो किसी भी बोलो क़यामत वाले दिन तू तो सारे ही अरबी बोलनी है हाँ सारे अरबी बोलनी है ते उम्र होनी है 33 साल बाबियां की उम्र 33 साल हौली आखी जे सुभान अल्लाह हाँ हाँ बाबियां की उम्र 33 साल हर एक जवानी की उम्र होनी है मेरे नबी का फरमान है ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर 33 साल उम्र होनी है हुस्न होना नबी यूसुफ जैसा आवाज में मिठास होनी है नबी दाऊद जैसी आका फरमाते ने इखलाक होना मेरा ते बोली होनी है सारे की अरबी सारे की अरबी बोली होनी अच्छा नबी आखा या दब्बो फतकल्लम दब्बो बिलिसान अरबी मुबीन वो गो अरबी में बोलने लग पे हुन नबी ने उन्हें पता कि पूछे है हजूर फरमाते ने मन आना गो नू हजूर पूछ रहे ने उमरी जी जिंदा हुई ना हजूर मुखातब वो कहते ने मन आना दस मैं कौन हाँ थोड़े पिंड में कोई जिदा बशर होना जो मरी गो नू जिंदा करके तो उन्होंने पूछे जी शायद कोई मौलवी जिंदा कर लवे जी ये मकामी नबूवत है ये मकाम नबूवत है रसूल का मकाम है ये मकाम नबूवत है मेरे नबी का माना 10 में कौन पता नहीं अभी अंता
سبحان اللہ مٹھی ہے میں پھر پیچھے جا کے تھوڑا انہوں نے ذوق نال پڑھنا چاہنا اچھی بولو اچھی بولو اچھا بولو ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تاجدار بندہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم میرے سامنے یہ دو سیڑا بھی میرے کو صدیق کا ایک بندے فرمانی بننا میرے نبی نے فرمایا یا